سندھ ہائی کورٹ کا معاملہ انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ ہے کہ شفیع صدیقی صاحب سے پیپلز پارٹی ایز چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو زیادہ خوش نہیں تھی. تو پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی کہ شفیع صدیقی صاحب کو تو لے ہی جایا جائے سپریم کورٹ میں. اب اس کے بعد دو جج تھے سینیارٹی میں جو سندھی اسپیکنگ ہیں، ایک یہ صلاح الدین پنور اور دوسرے اقبال کلوڑو. پیپلز پارٹی کی دوسری خواہش یہ تھی سپریم کورٹ میں بھی ایک سندھی اسپیکنگ جج ہونا چاہیے. تو خیر انہوں نے اب صلاح الدین پنور صاحب کو لے لیا ہے. ناظرین، پاکستان جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا ہے آج، اور 6 سپریم کورٹ کے ججز، سپریم کورٹ کے لیے 6 ججز کی منظوری ہو گئی ہے. اب 8 ہونے تھی، 2 کی کیوں نہیں ہوئی، اور اندر کیا ہوا اجلاس کے اندر، اجلاس کے باہر کیا ہوا، اور پھر یہ کہ سندھ ہائی کورٹ میں سینیارٹی کی صورتحال کیا بن رہی ہے، اور پشاور ہائی کورٹ میں کیا ہے، کیونکہ یہ دونوں ہائی کورٹس ہیں جن سے 2 ججز اٹھائے گئے ہیں، اور دونوں ججز جو ہیں وہ ترتیب وار نہیں اٹھائے گئے. تو یہ کیا ماجرا ہے، اس میں درمیان میں کون ہے، تو اس پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے کہ 6 ججز کون سے ہیں جن کو لیا گیا ہے. ایک تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کو. جسٹس عامر فاروق کو اکثریت جو تھی کمیشن کی اس نے ووٹ دیا ہے. 7 افراد کی، 7 ممبرز کی اکثریت کے ساتھ وہ سپریم کورٹ کے جج بنے. کہہ سکتے ہیں کہ مقبول ترین جج. تو دوسرے نمبر پہ وہاں سے میاں گل اورنگزیب، جسٹس میاں گل اورنگزیب، لیکن وہ عارضی طور پر لیے گئے ہیں. اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے یہ ابھی ہمیں پتہ نہیں چلا، حالانکہ ان کو مستقل جج ہی لیا جانا تھا جو ہماری اطلاعات تھی. اچھا جی، لاہور ہائی کورٹ سے کسی کو نہیں دیا گیا، تو اس معاملے پہ بعد میں آتے ہیں. تو اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ سے چیف جسٹس شفیع صدیقی، جسٹس شفیع صدیقی صاحب کو سپریم کورٹ میں لے لیا گیا ہے، ان کے نام کی منظوری ہوئی ہے. اور جو دوسرے جج ہیں وہ ہیں وہ ہیں صلاح الدین پنور. اور یہ جو صلاح الدین پنور ہیں ان کی جو سینیارٹی ہے وہ 30 نمبر کی ہے. اب سوچنے والی بات ہے کہ دوسرے نمبر پہ کون تھا. تو دوسرے نمبر پہ تھے جسٹس فلپوٹو جو ہیں وہ 2 دن پہلے ریٹائر ہو گئے، تو وہ تو ویسے ہی دوسرے نمبر کی سیٹ جو ہے وہ خالی تھی، تو یہ دوسرے پہ آ جانا تھا انہوں نے. ظاہر ہے کہ سینیارٹی ابھی ری شفل نہیں ہوئی تھی، تو یہ ان کو لیا گیا ہے. اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تیسرے نمبر پہ اب جو وہاں پہ دوسرے نمبر پہ جو آ جائیں گے وہ ہیں جسٹس جنید غفار اور جسٹس ظفر راجپوت. یہ دوسرے اور یہ تیسرے. اور چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ اقبال کلہوڑو. اچھا، اب یہاں پہ سندھ ہائی کورٹ کا معاملہ انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ ہے کہ شفیع صدیقی صاحب سے پیپلز پارٹی ایز چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو زیادہ خوش نہیں تھی. تو پیپلز پارٹی، اب آپ کو پتہ تمام پارٹیز جو ہیں وہ جوڈیشل کونسل کا حصہ ہیں، تو پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی کہ شفیع صدیقی صاحب کو تو لے ہی جایا جائے سپریم کورٹ میں. تو وہ تو موسٹ لائکلی تھا وہ آ گئے. اب اس کے بعد 2 جج تھے سینیارٹی میں جو سندھی اسپیکنگ ہیں، ایک یہ صلاح الدین پنور اور دوسرے اقبال کلوڑو. پیپلز پارٹی کی دوسری خواہش یہ تھی کہ سپریم کورٹ میں بھی ایک سندھی اسپیکنگ جج ہونا چاہیے. خیر، نمائندگی کے لحاظ سے تو کوئی بری بات نہیں ہے، تو ویسے بھی جج کو ہی لینا تھا، تو اس لیے اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. تو خیر انہوں نے اب صلاح الدین پنور صاحب کو لے لیا ہے. لیکن سندھ ہائی کورٹ کی صورتحال یہ ہے کہ اب وہاں پہ جو 2 جج ہیں شفیع صدیقی صاحب کے جانے کے بعد، وہ دوسرے نمبر پہ اب آ گئے ہیں جسٹس جنید غفار اور جسٹس ظفر راجپوت. دونوں اردو اسپیکنگ ہیں. اب حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ پہلے ہی ایک اردو اسپیکنگ شفیع صدیقی سے تنگ تھی، تو وہ تو چاہے گی. اب تیسرا مطالبہ ان کا یہ ہوگا کہ وہاں چیف جسٹس جو ہے وہ سندھی بنے.
تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ اقبال کلہوڑو ہی، جسٹس اقبال کلہوڑو جو ہیں ان کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے. ویسے جج بھی سنا ہے کہ وہ بہت اچھے ہیں. تو یہ بڑی دلچسپ تھی. اور دوسری دلچسپ جو معاملہ تھا وہ تھا لاہور ہائی کورٹ کا. لاہور ہائی کورٹ سے 5 ججز کے ویسے نام گئے تھے، اور اس میں جو بالکل ایٹ دا 11th آور جس میں اتھل پتھل ہوئی وہ یہ تھی کہ سردار صداقت، جسٹس سردار صداقت بڑے سینئر جج ہیں اور کیسز کو نمٹانے میں ان کی سپیڈ بہت زیادہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں. ان کا نام جو ہے وہ ڈراپ کیا گیا اور ان کی جگہ پہ جسٹس باقر نجفی کا نام ڈالا گیا. اب جسٹس باقر نجفی جو ہیں ان کو جب لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے کی ان کی سینیرٹی تھی تو اس میں جسٹس منصور علی شاہ نے ان کے خلاف لکھا تھا. اور جسٹس منصور علی شاہ یہاں لاہور ہائی کورٹ میں جب تھے تو اس وقت بھی ان کی اور باقر نجفی صاحب کی آپس میں نہیں بنتی تھی. لیکن اگر وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے لیے فٹ نہیں تھے، جو کہ اس وقت وجوہات لکھی گئیں، لکھنے والے جسٹس فائز عیسیٰ تھے، لیکن چونکہ سینئر پیونے جج جو تھے وہ منصور علی شاہ تھے تو انہوں نے کہا جاتا ہے کہ لکھوایا تھا، تو پھر آج وہ سپریم کورٹ کے جج کے لیے کیسے اہل ہو گئے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال تھا. جب یہ اجلاس ہونا تھا تو اس سے پہلے یہ بہت ڈسکس ہو رہا تھا کہ اگر ایک بندہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے اہل نہیں ہے، جو بھی ریزنز اس میں لکھی گئی، تو وہ سپریم کورٹ کے جج کے لیے کیسے اہل ہو جائے گا؟ تو یہی ہمیں پتہ چلا ہے کہ شاید وجہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے کوئی جج آج لفٹ نہیں ہوا. وہ معاملہ مؤخر کر دیا گیا کیونکہ پہلے نمبر پہ تو جسٹس جو چیف جسٹس ہیں جسٹس نیلم عالیہ نیلم، ان کو ہونا تھا، لفٹ ہونا تھا، لیکن وہ تو خیر کہتے ہیں کہ ان کی کوئی پسندیدگی ادھر اتنی زیادہ ہے کہ شاید ان کو نہ لیا جائے. اور جسٹس شجاعت علی خان دوسرے نمبر پہ تھے، ان کا اور باقی سارا معاملہ انہوں نے مؤخر ہی کر دیا ہے. اور یہ مؤخر ہونے کی وجہ جو ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ جسٹس باقر نجفی کے حوالے سے ہی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی بن گئی تھی. اب آ جاتے ہیں پشاور ہائی کورٹ. پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں اشتیاق ابراہیم، ان کو لے لیا گیا، ٹھیک ہو گیا. لیکن جو دوسرے جج لیے گئے ہیں وہ ہیں شکیل احمد، وہ چوتھے نمبر پہ ہیں، ان کو لے لیا گیا. دوسرے نمبر پہ جو جج تھے ان کا نام ہے اعجاز انور، ان کو نہیں لیا گیا. کہتے ہیں کہ ان سے کوئی خوش نہیں ہے. کون خوش نہیں ہے یہ ہمیں کوئی پتہ کریں گے کہ کون خوش نہیں ہے، لیکن ان کو اس لیے نہیں لیا گیا. اور جو تیسرے نمبر پہ عتیق شاہ ہیں، ان کے چانسز ہم سن رہے تھے، تو عتیق شاہ جو ہیں وہ ان کو نہیں لیا گیا. اس کا مطلب ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں یا جو لوگ کہہ رہے ہیں، اندازہ لگا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس شاید عتیق شاہ بنا دیے جائیں. تو یہ ہوا ہے اصل میں. بلوچستان ہائی کورٹ کے تو چیف جسٹس سیدھا ایک ہی وہاں سے ہاشم کاکڑ صاحب کو لیا گیا ہے. تو اس لحاظ سے اب جو دلچسپ صورتحال ہے وہ بنی ہے سندھ ہائی کورٹ کی اور پشاور ہائی کورٹ کی کہ نیچے سے بندہ آگے چیف جسٹس بنے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب سرفراز ڈوگر کا راستہ جو ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا. یہی نظر آ رہا ہے، وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنیں گے. اور اندر کیا ہوا وہ یہ ہوا کہ 2 ججز جو ہیں، جو ممبر ہیں اس پاکستان جوڈیشل کونسل کے، انہوں نے 4 ججز نے خط لکھا تھا سپریم کورٹ کے ججز نے چیف جسٹس کو کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس یہ نہ کیا جائے کیونکہ فل کورٹ ان کے خیال میں بننا ہے. تو فل کورٹ کا جو بیلنس ہے وہ خراب ہو جائے گا اگر آپ مزید ججز لے آئیں گے. یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ ہماری اکثریت اقلیت میں بدل جائے گی اگر آپ مزید ججز لے آئیں گے، تو ہم نے تو ایک فل کورٹ بنوانا اور اپنی مرضی کا بنوانا ہے، تو اس لیے آپ اس اجلاس کو نہ کروائیں. سیدھی سی بات ہے، میں وہ مطلب بتا رہا ہوں جو اس کا ہے. اچھا جی، لیکن وہ اجلاس ہو گیا، وہ دونوں جج گئے اور وہاں سے اٹھ کے آ گئے. جسٹس جمال مندوخیل نے کوشش کی کہ وہ بیٹھے رہیں، لیکن وہ نہیں بیٹھے. کوئی ہارش ورڈز کا ایکسچینج نہیں ہوا. کہتے ہیں جی کہ بڑے سخت جملے اور کوئی فائل اٹھا کے پھینکی، اور کچھ ایسا نہیں ہوا. یہ کوئی اطلاع جو ہے ہماری اطلاع کے مطابق یہ غلط اطلاعات ہے. وکیل تھے باہر،
کوئی 500 سے 700 وکیل کہہ رہے تھے، ان میں لاہور سے گئے ہوئے تھے، کچھ اسلام آباد بار تو سپورٹ ہی کر رہی تھی، کراچی سے بھی کوئی 1.5 بس آئی ہوئی تھی، کچھ رہنما زیادہ تھے، وکیل نعرے مارنے والے کام تھے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنا ایک سین بہرحال بنا لیا کورٹ کے باہر کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہ ہو، اور یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو کہ حامد خان گروپ ہے اور جو اینٹی ایگزسٹنگ سسٹم ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی کہانی، تو مزید جو اپڈیٹ ہوگی وہ ضرور بتائیں۔